مریم وسیم کو سننے والے دوستوں السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں عشق کا خوف ایک اگلا پہلو پارٹ 5۔ جی تو میں آپ کی طرف سے جی ہاں، آپ بیگم صاحبہ کو میری طرف سے ہاں کہہ دیجئے۔ وسیلہ خاتون کی آواز بھیگ سی گئی۔ ساتھ ہی ان سے صرف یہ عرض کہہ دیجئے گا کہ صفیہ میری بھانجی نہیں، میری بیٹی ہے۔ میں انہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وسیلہ بہن کہ صفیہ آپ کے لیے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، ڈاکٹر ہاشمی نے جلدی سے کہا۔ تاہم ایک بات آپ سے بھی کہتا چلوں۔ جی وسیلہ خاتون نے آنکھوں کے گوشے خشک کیے۔ کیا آپ نے صفیہ سے پوچھ لیا؟ لوگ عام طور پر ایسی باتوں سے گریز کرتے ہیں اور ایسا کرنا اپنی غیرت اور شان کے خلاف سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن میں نے صفیہ سے برابر پوچھ لیا ہے۔ جواب میں خاموشی اس کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ تو میری طرف سے مبارک قبول کیجیے، ڈاکٹر ہاشمی نے خوش ہو کر کہا۔ میں آج دوپہر یہاں سے سیدھا بیگم صاحب کے ہاں جاؤں گا اور انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دوں گا۔ بتانے کو تو یہ بات انہیں فون پر بھی بتائی جا سکتی ہے، لیکن مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ خبر انہیں خود جا کر سناؤں۔ اب جیسے آپ کی مرضی ڈاکٹر صاحب، مجھے اجازت دیجیے۔ وسیلہ خاتون اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ ضرور۔ ڈاکٹر ہاشمی بھی سیٹ سے اٹھ گئے۔ میں آج کل میں اگلا پروگرام آپ کے گوش گرز کروں گا۔ جی اللہ حافظ۔ وسیلہ خاتون رخصت ہو گئی اور ڈاکٹر ہاشمی اپنے اسے بےتاب ہوئے کہ وقت سے پہلے ہی ہاسپٹل سے نکل پڑے۔ بیگم صاحبہ نے جب ان کی زبان سے صفیہ کے بارے میں نوید سنی تو بے اختیار ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے انہیں وسیلہ خاتون کے تمام اندیشوں کے بارے میں کھل کر بتایا۔ انہوں نے ایک عجیب فیصلہ سنا دیا۔ ڈاکٹر صاحب، صفیہ کی ممانی کے اندیشے زمانے کی چال دیکھتے ہوئے بے بنیاد نہیں ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے میکے کی پیشانی جائیداد طاہر کی دلہن کے نام کر دیں گے۔ اس گھر میں آنے پر ہماری طرف سے یہ جائیداد اسے منہ دکھائی میں دی جائے گی۔ بیگم صاحبہ، ڈاکٹر ہاشمی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، وہ بڑے اطمینان بھرے انداز سے مسکرائیں۔ ہم خوب جانتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو اس لیے کہ صفیہ اور اس کے میکے والوں کو زندگی بھر کا اطمینان دلانا ہے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ہماری بہو جب اس گھر میں داخل ہو تو کروڑوں کی مالک بن چکی ہو۔ اور ڈاکٹر ہاشمی کی زبان تھم گئی۔ انہوں نے مزید کچھ نہ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بیگم صاحبہ جو فیصلہ کر چکی تھی، اس کے پیچھے خاندانی جائیداد چشم اور وقار بول رہا تھا، جس پر وہ کبھی کوئی سمجھوتہ کرنے کا کبھی تیار نہ ہوتی۔ اگلے دن سے شادی کی تیاریاں ایک بار پھر پورے زور و شور سے شروع ہو گئی۔ زائدہ کے آنے پر جس کام کی ابتدا ہوئی تھی، اب اسے انجام تک پہنچانے میں بیگم صاحبہ کسی قسم کی دیر نہ چاہتی تھی۔ اس لیے محض 2 ہفتوں کے وقفے سے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ وسیلہ خاتون کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ مدت سے صفیہ کی شادی کا سامان کیے بیٹھی تھی۔ طاہر نے پروفیسر قمر اور عنبر کو بلا کر بیگم صاحبہ کے سپرد کر دیا۔ اب وہ تینوں تھے اور شادی کے ہنگامے۔ طاہر خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ اسے اگر شادی کی بہت زیادہ خوشی نہ تھی تو کوئی دکھ بھی نہیں تھا۔ اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب مقدر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلتا ہے۔ اس سے قبل وہ شادی سے پہلے کسی کی محبت پانے کے جنون میں مبتلا تھا، اب وہ شادی کے بعد محبت مل جانے کی امید سے دل بہلا رہا تھا۔ اور ڈاکٹر ہاشمی کے مطابق جو دن طے پایا تھا، اسی دن پہ طاہر نے پروفیسر قمر اور عنبر کے سہارے سارے کام نپٹوا لیے۔ مگر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اس سے وہ بالکل ایسے ہی بے خبر تھا جیسے ہر انسان اپنے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی سہانے اور اچانک نکل آنے والے انعام سے لا علم ہوتا ہے۔
صفیہ نے طاہر کی دلہن کے روپ میں سلطان ولا میں قدم رکھا تو اسے طاہر کے ساتھ دیکھ کر بیگم صاحبہ کے ہونٹوں پر سکھ بھری مسکراہٹ نے جنم لیا۔ عنبر کے ساتھ دوسری لڑکیاں اپنے گھیرے میں اسے اور طاہر کو بقول نور بنے ہال کے درمیان کھڑی بیگم صاحبہ تک لے آئیں۔ بیگم صاحبہ نے انہیں خود سے 2 قدم کے فاصلے پر ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ذرا رک جاؤ بہو۔ ان کا تخت صفیہ سے تھا جو ان کا مخاطب اور تختات صفیہ سے تھا جو سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات اور پھولوں میں لدی چہرے پر گھونگھٹ ڈالے فرش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کی آواز پر اس نے دھیرے سے اوپر دیکھا اور اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہماری طرف دیکھو، انہوں نے بڑی محبت سے کہا۔ صفیہ نے سمجھ میں کچھ نہ آنے کے سے انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ ہم تمہیں تمہارا حق دینا چاہتے ہیں بہو۔ بیگم صاحبہ نے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر اوپر اٹھایا اور اس میں ایک گفٹ پیک جیسا لفافہ تھما دیا۔ صفیہ نے لفافہ تھام لیا مگر اب بھی الجھن ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، ہم نے اپنے مائکے کی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ صفیہ کا ہاتھ لرزا گیا۔ اس نے گھبرا کر دائیں ہاتھ کھڑے طاہر کی طرف دیکھا جو پہلے حیران ہوا اور پھر ایک دم مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے سے صفیہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اب آؤ، ہمارے سینے میں ٹھنڈک ڈال دو۔ انہوں نے بازو کھول دیے اور صفیہ نے بے اختیار آگے بڑھی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ اس وقت ہال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ وہاں موجود ہر شخص اسے اچانک نمودار ہو جانے والی خوشی میں خود کو شریک ثابت کر رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر ہاشمی ہونٹوں پر بڑی آسودی مسکراہٹ لیے پروفیسر قمر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا رہے تھے۔ عنبر، دلہن کو اوپر لے جاؤ بیٹی۔ کچھ دیر بعد بیگم صاحبہ نے صفیہ کو خود سے الگ کیا۔ عنبر دوسری خاتونوں کے ساتھ صفیہ کو لے ہوئے آہستہ قدموں کے ساتھ سرخ قالین میں لپٹی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ طاہر نے زرفاستہ کی شیروانی اور سر سے کلا اتار کر ملازموں کے حوالے کیا اور ایزی ہو کر اپنے آفس کے لوگوں میں آ بیٹھا۔ یہی اس کے دوست تھے، یہی اس کے ساتھی۔ اس نے جمال کی موت کے بعد کسی کو اپنی دوستی کے لیے دائرے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس وقت بھی اسے جمال بے انتہا یاد آ رہا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اس کی شادی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا۔ سینے میں جلن دیتے اس کے خیال سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ نہ جانے کس دل سے ہنس رہا تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد وہ موجود صورتحال میں جذب ہوتا چلا گیا۔ ہنگامہ فرد ہوتے ہوئے رات کے 11 بج گئے۔ سب لوگ رخصت ہو گئے۔ گاؤں سے آئے ہوئے مزاروں اور ان کی خواتین کا انتظام گھر کے پائیں باغ میں ٹینٹوں میں کیا گیا۔ سب وہاں چلے گئے اور کھانا پینے سے لطف اٹھانے لگے جس کا وسیع پیمانے پر اہتمام تھا۔ سب سے آخر میں ڈاکٹر ہاشمی، عنبر اور پروفیسر قمر رخصت ہوئے۔ عنبر نے طاہر کو پورا 1 ماہ آفس نہ آنے کا نادرش ہی حکم سنایا، جس پر بیگم صاحبہ نے تصدیق کی مہر لگا دی۔ میں سب سنبھال لوں گی سر، آپ پورا 1 ماہ چھٹی پر ہیں اور یہ چھٹی ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ نو پرابلم، وہ بے نیازی سے بولا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں عنبر۔ عنبر بیٹی، بیگم صاحبہ ہنسیں، اسے آفس سے جتنا دور رکھ سکتی ہو نا تمہیں اختیار حاصل ہے۔ آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ۔ عنبر نے طاہر کی جانب دیکھا۔ یہ آفس میں گھسنا تو دور، کنارہ کم از کم 1 ماہ تک فون بھی نہیں کر سکیں گے۔ جانے دو بھائی، کیوں میرا کورٹ مارشل کرنے پر تلی ہو تم؟ طاہر گھبرا گیا۔ ہاں، یہی سمجھے سر کہ آپ کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ اپنی سزا کا گھونگھٹ اٹھائیں گے تو 1 ماہ کے 1 سال میں بدل جانے کی دعا کریں گے۔ اس پر سب لوگوں کا ملا جلا کہکہا گونجا۔ طاہر کو بھاگتے ہی بنی۔ ڈاکٹر ہاشمی اور پروفیسر قمر سے ہاتھ ملا کر وہ پلٹا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عنبر اور پروفیسر قمر رخصت ہو گئے اور اب ہال میں صرف ڈاکٹر ہاشمی اور بیگم صاحبہ رہ گئیں۔ مجھے بھی اب اجازت دیجیے بیگم صاحبہ۔ ڈاکٹر ہاشمی نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ہاں، آپ کے ہمیشہ ممنون رہیں گے ڈاکٹر صاحب۔ بیگم صاحبہ نے شال کندھے پر درست کرتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ کہیں بیگم صاحبہ، طاہر کا مجھ پر بڑا حق ہے۔ وہ مسکرائے۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے ڈاکٹر صاحب اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس بڑی قدم گھٹانا نہیں چاہتے۔ ہاں، اس وقت ہم آپ سے ایک مشورہ اور کرنا چاہتے ہیں۔ جی فرمائیے، وہ جلدی سے بولے۔
چاہتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہونے پر اپنے آپ کا اللہ کا شکر اس کے گھر میں جا کر سجدہ ریز ہو کر ادا کریں۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی بیگم صاحبہ، آپ نے بہت اچھا سوچا۔ ڈاکٹر ہاشمی واقعی متاثر ہوئے، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اس متبرک سفر میں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو میں حاضر ہوں بیگم صاحبہ۔ ڈاکٹر ہاشمی کے چہرے پر پھول سے کھلے، شاید یہ سفر ان کے اندر کی آواز تھا۔ کوئی رکاوٹ تو معین نہیں ہے؟ بیگم صاحبہ نے پوچھا۔ رکاوٹ کیسی بیگم صاحبہ؟ سرمد لندن میں ہے، ہاسپٹل کون سا میرے سینگوں پر کھڑا ہے، اسے سنبھالنے والے موجود ہیں اور کوئی ایسی ذمہ داری ہے نہیں جو راستے کا پتھر بنے۔ تو بس بیگم صاحبہ نے جیسے فیصلہ سنا دیا، آپ انتظام کریں، اگلے ہفتے میں کسی بھی دن ہم دونوں بہن بھائی عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ڈاکٹر ہاشمی نے بے ساختہ کہا۔ پھر وہ سلام کر کے رخصت ہو گئے اور بیگم صاحبہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کا رواں اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو بےتاب تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور اس وقت اگر وہاں کوئی سننے والا ہوتا تو سنتا کہ چند لمحوں بعد کمرے سے بھیگی بھیگی شکرانے کی صدائیں جو بلند ہوئیں تو ان کے سباب ہر طرف کیسی عاجزی اور انکساری کا دھیما دھیما نور پھیل گیا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، پھولوں کے بستر پر گھونگھٹ نکالے صفیہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ طاہر اس کے پاس بستر کی پٹی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ وقت یوں دبے پاؤں چلا رہا تھا جیسے اسے وہم ہوا کہ اس کی آہٹ ان لمحوں کو چونکا دے گی۔ کنکوں سے صفیہ نے طاہر کی جانب دیکھا اور بڑے غیر محسوس انداز میں پہلو بدلا۔ اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ طاہر اس کے ہلنے پر چونکا، پھر اس کے چہرے پر خجالت کے اثرات نمودار ہوئے۔ وہ سوچوں میں گم تھا اور نئی نویلی دلہن اس کی کسی بھی بشرافت کے انتظار میں سوکھ رہی تھی۔ پہلو بدل کر اس نے گھونگھٹ میں چھپے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی اور اس کا دل سینے میں اتھل پتھل ہونے لگا۔ بڑا عجیب اور جاں گسل لمحہ تھا۔ اسے گھونگھٹ اٹھانا تھا، اپنی باقی زندگی کے ساتھی کو دیکھنا تھا، اس سے باتیں کرنا تھی، اسے کچھ بتانا تھا، اس سے کچھ پوچھنا تھا، مگر اسے حوصلہ نہ ہو رہا تھا، سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سارے مرحلے کیسے طے کرے۔ پھر اسے کچھ خیال آیا اور اس کے سینے سے جیسے بوجھ سا ہٹ گیا۔ بڑوں کی بنائی ہوئی رسمیں کبھی کبھار کتنا کام آتی ہیں۔ دل ہی دل میں اسے اقرار کرنا پڑا۔ اس نے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹی سی نیلی مخملی ڈبی نکال کر کھولی۔ اندر نیلم جڑی وائٹ گولڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ انگوٹھی نکال کر اس نے ڈبیا تھپائی پر ڈالی اور دھڑکتے دل کے ساتھ بائیں ہاتھ سے صفیہ کا دایاں ہاتھ تھاما۔ اس سے صفیہ کے ہاتھ میں وزائر لرزش اور ایک دم در آنے والی تپش کا احساس ہوا۔ طاہر نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ امی نے تو آپ کو منہ دکھائی دے دی، یہ میری طرف سے رہنمائی کا تحفہ ہے، کہتے ہوئے اس نے انگوٹھی اس کے ہاتھ کی درمیانی انگلی میں پہنا دی۔ صفیہ نے ہاتھ واپس کھینچنا چاہا، کھینچ نہ سکی۔ طاہر نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے ہاتھ دوبارہ کھڑے گھٹنوں پر رکھ لیے اور اس پر گھونگھٹ کر لیا۔ بے اختیار طاہر کو ہنسی آ گئی۔ زندگی بھر گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے بے تکلفی سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ جواب میں صفیہ کا بدن ذرا سا ہلا اور شرما کر اس نے سر اور جھکا لیا۔ دیکھیے، اب تو ہم آپ کا دیدار کرنے کا پروانہ بھی آپ کے حوالے کر چکے ہیں، کیا اب بھی اجازت میں کوئی امر ہے؟ آپ اتنے گڑے گڑے الفاظ کیوں بول رہے ہیں؟ اچانک ایک مدھم آواز نے طاہر کے کانوں میں رس گھول دیا۔ اتنی خوبصورت آواز، بے ساختہ اس کا دل پکارا، اتنا حسین لہجہ، وہ بے قرار سا ہو گیا۔ آہستہ سے اس کے ہاتھ بڑھے اور چاند سے بدلی ہٹا دی۔ بے خودی نے طاہر کو جکڑ لیا، اس کی نگاہوں میں نشہ سا اترا اور سارے وجود میں پھیلتا چلا گیا۔ اس کے سامنے ایک انسانی چہرہ ہی تھا، مگر اس پر کیسا حسن فزا شاں تھا کہ جس نے طاہر کی رگ رگ میں مستی بھر دی۔ وہ عجیب بہکے انداز میں صفیہ کے چہرے کو تکتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر ٹھوڈی رکھے آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی تھی۔ گلاب رنگ رس بھرے گرداں ہونٹوں کے گوشے ہولے ہولے لرزا رہے تھے، پلکیں تھر تھرا رہی تھیں اور رخسار شرم سے دمک رہے تھے۔ ساری ہچکچاہٹیں، ساری بے حوصلیاں دم توڑ گئیں۔ طاہر کی وفرانگی نے اسے بے بس کر دیا۔
اس نے چاہا کہ اس چاند چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کے ہونٹوں کا رس پی جائے، مگر اس وقت صفیہ کے ہاتھوں نے حرکت کی اور اس کا چہرہ دوبارہ گھونگھٹ میں چھپ گیا۔ طاہر کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رک گئے اور ساتھ ہی اس کے حواس لوٹ آئے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنے جسم کو ناگافتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر بستر پر آلتی پلتی مار کر بیٹھ گیا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو تکلف کی یہ دیوار گرانے کی باہمی کوشش کی جائے۔ ذرا دیر بعد اس نے کہا۔ جواب میں صفیہ خاموش رہی۔ نہ ہاں۔ طاہر نے چند لمحے انتظار کیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بدلی اپنے چاند چہرے سے ہٹا دیں۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ پہلے آپ یہ مشکل الفاظ بولنا بند کریں۔ صفیہ نے اپنی مست آواز سے طاہر کو پھر گرما دیا، ساتھ ہی جیسے وہ ہولے سے ہنسی۔ طاہر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے کوئی مشکل لفظ نہیں بولا، صرف آپ کی حسن کی تعریف کی ہے۔ طاہر نے بے تکلیفی کی جانب جھلکنا لگا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر صفیہ کا گھونگھٹ الٹا دیا۔ صفیہ اس اچانک لمحے سے بے خبر تھی، اس لیے کچھ کر نہ سکی اور اس کی نظر سیدھی طاہر کے چہرے پر جا پڑی۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور چند لمحے کے لیے وہ ایک دوسرے میں کھو کر رہ گئے۔ پھر صفیہ نے شرما کر نظر جھکا لی۔ طاہر کا دل سینے میں مچل کر رہ گیا۔ اس کے شرمانے کا انداز اسے اور بھی دل فریب لگا۔ دیکھیے یہ زیادتی ہے، طاہر نے شکایتی لہجے میں کہا۔ جواب میں صفیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے استفسار انداز میں دیکھا۔ آپ نے منہ دکھائی دیے بغیر ہی ہمیں دیکھ لیا، طاہر نے کہا تو صفیہ کے چہرے پر کوسوں فضا کے لہریں پھیل گئے۔ آپ بھی تو گھونگھٹ کے بغیر ہی آ بیٹھے، دھیرے سے اس نے کہا اور طاہر کے ہونٹوں سے ایسا جاندار قہقہہ ابلا کہ صفیہ نے گھبرا کر بے اختیار دروازے کی جانب دیکھا، پھر دروازہ بند دیکھ کر جیسے اسے اطمینان ہو گیا۔ ایسے ہی چند اور باتوں نے کمرے کا ماحول تکلف کی قید سے آزاد کر لیا اور تھوڑی دیر بعد دونوں ایک دوسرے کی ہلکی پھلکی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دیوار گیر کلاک نے رات کے 2 بجنے کا اعلان کیا تو دونوں چونکے۔ صفیہ نے لمحوں میں طاہر کو مو لیا، وہ اس کی باتوں اور خیالات سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ کلاک نے 2 بجائے تو انہیں رات کا آخری پہر شروع ہونے کا پتہ چلا۔ تبھی طاہر کو ایک دم سنجیدگی نے گھیر لیا۔ ایک بار پھر اس کا دل دماغ سے الجھنے لگا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح اس خیال سے پیچھا چھڑا لے، مگر گزشتہ وقت کے سائے اس کی سوچوں پر امڑ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر الجھا بیٹھا رہا۔ صفیہ اسے ایک دم خاموش ہوتا دیکھ کر خود بھی الجھن میں پڑ گئی۔ جب نہ رہ سکی تو بول اٹھی۔ آپ کس الجھن میں ہیں طاہر؟ صفیہ کی آواز اور استفسار نے طاہر کو حواس لوٹا دیے۔ اس نے صفیہ کی جانب دیکھا اور بیچارگی سے سر ہلا دیا۔ خیریت؟ صفیہ کا دل دھڑکا۔ خیریت ہی ہے، وہ ہولے سے بولا، پھر جی کڑکڑا کے اس نے صفیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ صفیہ میں تم سے 1-2 خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیجیے نا، اس میں الجھن اور اجازت کی کیا بات ہے؟ وہ سنبھل کر بولی۔ دیکھو صفیہ، طاہر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہنا شروع کیا، آج سے پہلے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، اب اتنے انجان نہیں ہیں جتنے چند گھنٹے پہلے تھے۔ آگے ایک پوری زندگی پڑی ہے جو ہمیں ساتھ ساتھ بتانی ہے۔ وہ رکا۔ رکے نہیں، کہتے رہیں۔ صفیہ نے اسے حوصلہ دیا اور طاہر نے نظر جھکا کر کہنا شروع کیا، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف اور صرف اعتماد کے دھاگے سے بندھا ہوتا ہے، اور یہ دھاگا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے بڑے سے بڑا جھٹکا بھی توڑ نہیں سکتا، لیکن شک کا ہلکا سا احساس اس مضبوطی کو بودھے پن میں تبدیل کر کے اس دھاگے کی ٹکڑے کر دیتا ہے، اس رشتے کو ہوا کا بدبودار جھونکا بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں تم سے پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ کیا مجھ سے تمہاری شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ اس بندھن میں کوئی زبردستی، کوئی مجبوری تو شامل نہیں ہے، یا یہ کہ میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی دوسرا مرد تو نہیں رہا؟ صفیہ نے بات کاٹتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ طاہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی آسانی سے صفیہ نے وہ بات کہہ دی تھی جو کہنے کے لیے وہ اب تک خود میں ہمت نہ پا رہا تھا، تمدید باندھ رہا تھا۔ یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا آپ؟ بڑے اطمینان سے اس نے پوچھا۔
جواب میں طاہر غیر محسوس انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اگر میں کہوں کہ میرا جواب اثبات میں ہے تو یکایک صفیہ نے جیسے طاہر کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی۔ کیا مطلب؟ اس کے لبوں سے فوراً نکلا۔ میں نے آپ کی طرح شاعری نہیں کی طاہر سیدھے سادے الفاظ میں پوچھا ہے کہ اگر میری زندگی میں آج سے پہلے تک کوئی مرد رہا ہو جس کا وجود صرف اس حد تک میری آج سے پہلے کی زندگی میں رہا ہو کہ وہ مجھے اور میں اسے پسند کرتی رہی ہوں اور بس، لیکن کسی وجہ سے میں اس کے بجائے آپ سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئی، اور اب میں یہ کہوں کہ آج کے بعد میری زندگی میں آپ کے سوا کوئی دوسرا مرد نہیں آئے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے یہ کہو کہ واقعی ایسا ہے یا تم صرف فرض کر رہی ہو؟ طاہر کی آواز بکھر سی گئی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں جسے پسند کرتی تھی وہ بے وفا نکلا۔ اس نے کسی اور سے شادی کر لی۔ اب میں آپ سے شادی کرنے میں آزاد تھی، اس لیے اس کی عقیدت میں آ گئی۔ اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ یعنی تم بھی انچھوئی نہیں ہو؟ وہ تلخی سے بولا۔ غلط! ایک دم صفیہ ہاتھے سے اکڑ گئی۔ ایسا برا اور زہریلا لفظ آپ نے زبان سے کیسے نکال دیا طاہر؟ میں نے صرف پسند کی بات کی ہے، تعلقات کی نہیں، اور آپ نے مجھے سیدھا کسی کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ بات کا رخ ایسا ہو گیا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ملے ہیں اور یہ ان کی سہاگ رات کے لمحے ہیں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے سمجھ لیا۔ طاہر سنبھلا۔ تاہم میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اگر بات پسند کی حد تک بھی رہی ہو تو میں اسے سہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ پھر صفیہ کے لبوں پر تمسخر ابھرا۔ پھر کیا کریں گے آپ اگر یہ بات سچ ہی نکل آئے تو؟ میں وہ گھبرا گیا اور بستر سے اٹھ گیا۔ اس کا سانس بے قابو ہو رہا تھا۔ طلاق کا لفظ لبوں سے بغیر سوچے سمجھے نہ نکالیے گا طاہر، یہ سوچنے پر بھی لاگو ہو جاتی ہے، صفیہ نے تیزی سے کہا۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ اس کی طرف پلٹا تو بے بسی اس پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، مگر پہلے آپ میرا ایک سوال کا جواب دیجیے۔ صفیہ بھی بستر سے اتر کر اس کے قریب چلی آئی۔ طاہر نے بجھی بجھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور دل کی دنیا ایک بار پھر تہبلا ہو چکی تھی۔ بسنے سے پہلے ہی ایک بار پھر برباد ہو گیا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسی شریک حیات چاہتے ہیں جو صرف اور صرف آپ سے منسوب ہو، جس کی زندگی میں آپ سے پہلے کوئی مرد نہ آیا ہو، پسند کی حد تک بھی اس کا خیالوں پر کسی کا سایہ نہ پڑا ہو۔ صاف صاف کہیے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، بڑی مشکل سے کہہ کر طاہر نے رخ پھیر لیا۔ لیکن اس کے جواب میں آپ کی شریک حیات آپ سے بھی ایسا ہی مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا۔ مطلب صاف ہے طاہر، اگر آپ اپنے لیے ایک ایسی بیوی چاہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی مرد تصور کی حد تک بھی دخل نہ رہا ہو، تو وہ بیوی بھی تو آپ سے اس لیے ایسے ہی مرد چاہ سکتی ہے جس کی زندگی میں پسند کی حد تک بھی کوئی لڑکی نہ داخل ہوئی ہو۔ طاہر کی آنکھوں میں بے یقینی کی کیفیت ابھری اور وہ صفیہ کو تکتا رہ گیا۔ اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا آپ خود بھی ایسے ہی ہیں طاہر، جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ صفیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ میری زندگی میں جھوٹ مت بولیے گا طاہر، میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کے ساتھ ساتھ سچ کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور میں کسی اور کے بارے میں نہیں تو کم از کم زاہدہ کے بارے میں تو جانتی ہی ہوں۔ صفیہ نے اس بات کاٹ دی۔ طاہر کے سر پر جیسے بم سا پھٹا، اس کے حواس مختل ہو گئے اور وہ حیرت بہار نظروں سے صفیہ کو دیکھتا رہ گیا۔ جو کہہ رہی تھی، اس کے باوجود میں نے آپ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ ہولے سے مسکرائی۔ صرف اس لیے کہ انکل ہاشمی نے مجھے آپ کی اور زاہدہ کے بارے میں ایک سچ بتا دیا تھا۔ اس میں آپ بے قصور تھے، اور وہ بھی حالات نے جو تانا تھا وہی بویا تھا اور وہی کاٹا تھا۔ اس میں آپ دونوں الجھ کر رہ گئے تھے۔ جب الجھنوں کے بادل چھٹے تو وہ اپنی منزل پر تھی اور آپ نے تو ابھی سفر شروع ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ اس صورتحال میں اگر میں آپ کی ہمسفر ہو جاؤں تو آپ کی تنہائی آسان ہو جائے گی، اور میرا فیصلہ مجھے کبھی پچھتاوے کی آگ سے آشنا نہیں کرے گا۔ اور اس کی بہت بڑی اور شدید ایک ہی وجہ تھی میرے پاس۔ وہ کیا؟ بے اختیار طاہر نے پوچھا۔ صرف یہ کہ وہ
पल भर को मुस्कुराए। मेरी ज़िंदगी में पसंद की हद तक भी कोई मर्द कभी दाखिल ही नहीं हुआ पाया, वो बड़े इत्मीनान से कह गई। ताहिर को लगा जैसे इसे भरे बाजार में बेइज्जत कर दिया गया हो। इसका सर झुक सा ना उठ सका। इसकी भी एक वजह थी। अम्मी और अब्बू के बाद मुमानी ने मुझे अपनी बेटियों की तरह पाला और घर से बाहर जाते हुए एक बात कही कि बेटी, ज़िंदगी में एक दिन आता है जब मर्द औरत की ज़िंदगी में किसी तूफ़ान की तरह दाखिल होता है, या फिर बहार के झोंके की तरह। शादी से पहले आने वाला मर्द अक्सर तूफ़ान की मिसाल आता है जो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी छोड़ जाता है। ऐसी बर्बादी जो अगर जिस्म को पामाल ना भी करे तो रूह पर अपनी खराशें ज़रूर डालती है। जिस्म के ज़ख्म भर जाते हैं लेकिन रूह के घाव कभी मंद नहीं होते। और ऐसी बर्बादी की यादें औरत कभी अपने शौहर से पूरी तरह वफादार नहीं होने देती। और शौहर औरत की ज़िंदगी में इस बहार की झोंके की तरह आता है जैसे जल्दी या बद आना ही होता है कि इसके साथ औरत का जोड़ा इसकी दुनिया में आने से पहले आसमान पर बन चुका होता है। इस झोंके का इंतज़ार ज़रा कठिन ज़रूर होता है, मगर बेटी ये अपने साथ आबादी, सुकून और मोहब्बत लेकर आता है। इसलिए कोशिश करना कि तुम इस इंतज़ार से सहाबा पैदा कर सको। मेरा तुम पर ना कोई ज़ोर है, ना मैं तुम पर निगाह रखूँगी। मैं तुम पर एतमाद भी कर रही हूँ और तुम्हें पूरी आज़ादी भी दे रही हूँ, क्योंकि तुम जाहिल हो ना ग़ुलाम। तूफ़ान से आशनाई में तुम्हारा भला है या बुरा, ये सब तुम जानती हो। और इंतज़ार में ये फ़ैसला अब तुम्हें करना है कि मैं इसलिए भी ये एतबार का खेल खेल रही हूँ कि मुझे अपनी तरबियत का इम्तिहान मकसूद है। सफ़िया ज़रा की चमकती हुई आंखों से दम बखूब खड़े ताहिर की तरफ देखा और फिर गोई हुई। मैंने इस बात पर ज़रा गौर नहीं किया ताहिर, बस ये सोच लिया कि जब किसी एक मर्द से वास्ता होना ही है तो फिर वो मेरा अपना शौहर ही क्यों ना हो, कोई गैर क्यों। ऐसा मर्द क्यों हो जिससे देह में बंधन बांधने का मौसम पैदा हो आए और तूफ़ान का ख़तरा हर वक्त इसके ख्याल के साथ बनता रहे। मैं इसे कोई ना आशना रखूं जिसके साथ मेरा जन्म जन्म का बंधन पहले बंधे और जब वो आए तो मेरे दामन में डालने के लिए बहारें साथ लेकर आए। बस ये सोचा और मैंने अपनी सारी तवज्जो मेरी अपनी तालीम पर मरकूज़ कर दी। अब मैं दौरान मुझे किसी ने पसंदीदा नज़र से देखा हो तो मैं कह नहीं सकती। बहरहाल मैंने इस तरह अपने किसी ख्याल को भी कभी ना जाने दिया, मगर लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। सफ़िया की लबों पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। ताहिर थरथरा कर रह गया। इसे होश सा आ गया। शर्मिंदगी इसकी रोए रोए से पसीना बनकर उबल पड़ी थी। सर्दियों की रात में इसके लिए हबस की दोपहर बन गई थी। मैं आवाज़ ताहिर के गले में दर्द का गोला बनकर फंस गई। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ ताहिर। सफ़िया की मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। कहते हैं कि इंसान अपनी अजीज़ तरीन शय की झूठी कसम खाए तो वो चीज़ इससे छीन जाती है। मेरा जी तो चाह रहा है कि मैं आपकी कसम खाऊं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ कि किसी को भी अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं होती। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने जो कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। इसका दायां हाथ यूं बुलंद हो गया जैसे वो अदालत में हलफ दे रही हो। अगर मैंने झूठ बोला हो तो मुझ पर खुदा का कहर नाज़िल हो और सुबह का सूरज मुझे जिंदा। बस ताहिर ने लपक कर इसकी होठों पर हाथ रख दिया। जो मुंह में आ रहा है कहे जा रही हो। इसने सफ़िया को बाजुओं में भरकर अपने सीने से साथ बींच लिया, इसके बालों में चेहरा छुपाया और एक ज़ोर सी बात को आतिशफ़िशा बना दिया है तुमने। एक ज़ख्मी दिल का मालिक हूँ मैं। अगर तुमसे मरहम मांग लिया तो कौन सी क़यामत आ गई है जो तुम मुझे यूं बेसतर किए जा रही हो। आपने कम नशिस्तर चले चिल्लाए हैं क्या? सफ़िया की आवाज़ भीग गई। अपनी इज़्ज़त को दूसरों के साथ मुनसब कर दिया। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया था, मगर फिर भी माफ़ कर दो। इसने अपनी गिरफ्त और सख्त कर दी। कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। वो मचल गई। सफ़ो, ताहिर ने इल्तिजाइया सरगोशी की। एक शर्त पर वो इससे अलग होते हुए बोली। क्या? ताहिर ने इसके फैलते काजल को नज़रों से चूम लिया। गर्द मचा ताहिर ने इसके फैलते काजल को नज़रों से चूम लिया। गर्द मचाने के आगाज़ में आपने पूछा था ना मैं क्या करूं, तो ताहिर का लहजा सवालिया हो गया। मैंने कहा था ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करें, याद है?
بالکل یاد ہے، تو شرط یہ ہے کہ میں کہوں گی آپ کریں گے؟ بولیے منظور ہے۔ وہ شاید طاہر کا امتحان لے رہی تھی، مگر طاہر اب کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ مجھے سنے بغیر ہی منظور ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ نہیں، پہلے سن لیجیے، ہو سکتا ہے بعد میں آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ جلدی سے کہہ ڈالو جو کہنا ہے تمہیں۔ طاہر بے صبرا ہو گیا۔ تم ہی لارڈ مجھ پر، اپنی شریک حیات پر جس کے آپ مجازی خدا ہیں، اعتماد کیجیے۔ آئندہ نہ صحیح، دیکھ بھال کر ہی صحیح، لیکن اعتماد ضرور کیجیے، تاکہ میں اس بہار کی آمد کو محسوس کر سکوں، جس کے انتظار میں جس کی امید میں نے زندگی کے 22 برس اندھی بھری بن کر گزارے ہیں۔ کیا مجھے زبان سے کہنا پڑے گا کہ میں اب تم پر ویسے ہی اعتماد کرتا ہوں جیسے خود پر؟ طاہر نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر آپ کو خود پر اعتماد ہوتا تو ہماری پہلی ہی ملاقات یوں بدم سموم کا شکار نہ ہوتی۔ صفیہ کا لہجہ شکایتی ہو گیا۔ اچھا تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے خود پر، اپنا جذبوں پر اعتماد کرنا سیکھیے طاہر، ورنہ یہ زندگی کا معمول بن جائیں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ طاہر کا لہجہ بدل گیا، ایک عزم سا جھلکا اس کی آواز میں۔ کیا میں اس پر یقین کر لوں؟ صفیہ نے براہ راست طاہر کی آنکھوں میں جھانکا۔ طاہر نے اس کی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تو جائیے، ہم نے آپ کو معاف کیا، صفیہ نے ایک شان بے نیازی سے کہا، اور ایک دم اس کے قدموں پر جھک گئی۔ میرے مجازی خدا ہیں آپ، لیکن کبھی میری ایسی آزمائش نہ لیجیے گا کہ جس میں پوری نہ اتر سکوں۔ صفو، طاہر تڑپ کر جھکا اور اسے بازوؤں سے تھام کر اٹھایا۔ نہ جانے کب سے رکے ہوئے آنسو صفیہ کی پلکوں تک آ گئے۔ بس یہ پہلی اور آخری نمکین قطرے ہیں جو تمہاری آنکھوں سے چھلک پڑے، دوبارہ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کسی ہلکی پھلکی گڑیا کی طرح اس نے صفیہ کو بازوؤں میں اٹھا کر پھولوں کی سیج کی طرف قدم بڑھا دیے، اور صفیہ نے شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ صفیہ اور طاہر کی شادی کو 15واں دن تھا جب بیگم صاحبہ اور ڈاکٹر ہاشمی عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ محرم کے طور پر بیگم صاحبہ نے اپنا ایک یتیم بھانجا اعجاز ساتھ لیا تھا، محرم کے طور پر۔ فہرست ایئر کا طالب علم جہاز ان کی زیر کفالت تھا۔ ڈاکٹر ہاشمی مردانہ گروپ میں انہی کے ساتھ مگر ان سے الگ اپنے طور پر سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر کا رابطہ بیگم صاحبہ سے اعجاز ہی کی معرفت رانہ تھا، کیونکہ بیگم صاحبہ کے لیے وہ اس مقدس سفر کے حوالے سے بہرحال نامحرم تھے۔ انہیں ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہہ کر وسیلہ خاتون اور صفیہ طاہر کی کار میں واپس لوٹ رہے تھے کہ رستے میں وسیلہ خاتون کا موبائل بجا۔ ہیلو، انہوں نے کال اٹینڈ کی۔ کون؟ سرمد بیٹا۔ ایک دم ان کے چہرے پر باشیت پھیل گئی۔ کیسے ہو تم؟ ذرا دیر وہ سرمد کی بات سنتی رہیں، گردن گھما کر انہیں دیکھتے ہوئے۔ صفیہ نے صاف محسوس کیا کہ دوسری طرف سے جو کہا جا رہا ہے اس کا رد عمل وسیلہ خاتون کے چہرے پر اضطراب کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ طاہر خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہاشمی کے بیٹے سرمد کا فون ہے نا؟ اس نے رواداری میں پوچھا۔ جی ہاں، میں تو اسے ایک ہی سرمد کو جانتی ہوں۔ صفیہ اس کی جانب متوجہ ہو کر ہولے سے مسکرائی۔ پورا 1 سال میں اس سے ٹیوشن لیتی رہی ہوں، اس طرح میں اس کی شاگرد بھی ہوئی۔ آپ کے ساتھ تو بڑی بے تکلفی ہو گئی اس کی۔ نہیں، طاہر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس ایلیک سلیک اچھی خاصی کہہ سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈاکٹر ہاشمی ہمارے فیملی ممبر جیسے ہیں، تاہم سرمد چونکہ زیادہ تر اپنی بیرون ملک تعلیم میں مہور ہے، اس لیے اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہیں گزرا۔ ہماری شادی میں بھی وہ اس لیے شریک نہیں تھا کہ ان دنوں وہ لندن میں MBA کر رہا ہے۔ طاہر بیٹا، اس وقت وسیلہ خاتون کی آواز نے ان کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب انہوں نے سرمد سے گفتگو کا سلسلہ ختم کیا۔ مجھے گھر پر اتار دینا؟ جی نہیں آنٹی، آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، جب تک امی واپس نہیں آ جاتی آپ وہیں رہیں گی۔ طاہر نے جواب دیا۔ ارے نہیں بیٹا، وہ جلدی سے بولی، گھر بالکل اکیلا ہے اور زمانہ چوری چکاری کا ہے۔ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی شے تھی وہ تو آپ نے مجھے دے ڈالی آنٹی، اب کسی چیز کی چوری کا اندیشہ ہے؟ طاہر نے
नगाहों से सफ़िया की जानब देखा। सफ़िया के रुख पर शर्म ने सुर्खी बिखेर दी। इसने हया आलूदा मुस्कुराहट के साथ ताहिर के बाजू चुटकी ली और मुंह फेर लिया। ठीक कह रहे हो बेटा, वसीला खातून के लबों से निकला, लेकिन मेरा घर पर रहना ज़रूरी है। हाँ, अगर तुम महसूस ना करो तो एक आधा दिन के लिए सफ़िया को मेरे पास छोड़ दो। एक आधे दिन की बात है तो कोई हर्ज नहीं आंटी। ताहिर ने गाड़ी इनके घर को जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। अभी मैं इसे आपके हाथ छोड़ जाता हूँ। रात का खाना आपके साथ खाऊंगा और इसके बाद हम आप घर चलेंगे। रात को रोकने से माजरत। हाँ, तुम दोनों को यूं ही आबाद और खुश रखे बेटा, वसीला खातून ने तशक्कुर से कहा। ये तुम्हारी मोहब्बत है और मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। रात को तुम लोग बेशक वापस चले जाना। शुक्रिया आंटी। ताहिर ने गाड़ी वसीला खातून के घर के सामने रोक दी। आप अंदर तो आए, बाहर ही से रुखसत हो जाएंगे क्या? सफ़िया ने उतरने से पहले इसकी जानब देख कर कहा, नहीं, मैं ज़रा ऑफिस का चक्कर लगाऊंगा, शाम को आऊँगा तो तीनों गपशप करेंगे। ताहिर ने मुस्कुरा कर कहा, इस वक्त 10 बजे हैं, शाम तक आंटी से जी भरकर बातें कर लो, रात को हमें घर लौट जाना है। वो उंगली उठाकर इसे तनबिया करने के अंदाज में यूं बोला जैसे वादा ले रहा हो। ममानी सफ़िया के वसीला खातून के सामने बैठे हुए एक पल भी सब्र ना किया और बोल पड़ी, क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि सरमद के फ़ोन ने आपको परेशान कर दिया। क्या कह रहा था? खैरियत तो है ना वो? बताती हूँ बेटी, वसीला खातून ने थके थके लहजे में कहा, तुम ज़रा मुझे पानी पिलाओ। सफ़िया उठी और पानी का गिलास ले आई। वसीला खातून ने पानी पिलाया, शाल के पल्लू से हाथ, मुंह और होंठ खुश्क किए और गिलास तपाई पर रख दिया। आप जल्दी से कह दीजिए ममानी, मेरा दिल घबरा रहा है। सफ़िया इनके चेहरे की जानब देखते हुए बोली। सफ़िया, पहले मुझे एक बात बताओ बेटी। वसीला खातून ने इसका हाथ थाम लिया। हालांकि मुझे ये बात पूछना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तुमने कभी ऐसा कोई इशारा तक नहीं दिया, फिर भी अपना वहम दूर करने को पूछ रही हूँ। वो रुक गई। पूछिए ममानी, हिचकिचा क्यों रही हैं? सफ़िया ने इनका हाथ थपथपाते हुए प्यार से कहा, बेटी, क्या सरमद तुम्हें पसंद करता था? उन्होंने सफ़िया की तरफ देखा। मुझे? सफ़िया हैरान सी हो गई। मगर ये बात अब क्यों पूछ रही हैं ममानी? जब पूछना चाहिए था तब तो आपने किसी का नाम लेकर ना पूछा, सिर्फ ये पूछा था कि क्या मैं किसी को पसंद करती हूँ। मैंने इस सवाल का जवाब नफ़ी में दिया था और आपने ताहिर के साथ मेरे नाम की गिरोह बांध दी। अब इस सवाल का क्या मौक़िफ़ है? यही बात तो मुझे उलझन में डाल रही है। सफ़िया बेटी, तुम इसे पसंद नहीं करती थी मगर वो तुम्हें पसंद करता था। यही बात इसने आज मुझे फ़ोन पर कही। क्या? सफ़िया ने हैरत से कहा और इसका रंग फ़र्क हो गया। ममानी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ सफ़िया बेटी, गाड़ी में इससे खुलकर बात नहीं की मैंने। वहाँ ताहिर भी था। डॉक्टर साहब ने शायद इसे बताया नहीं कि तुम्हारी और ताहिर की शादी हो चुकी है। ये इसे बताने वाली बात थी भी तो नहीं ममानी। सफ़िया हवास में लौट आई। लेकिन वो कह क्या रहा था? ये कि इसका रिज़ल्ट आउट हो गया है कि वो 15-20 दिन में पाकिस्तान आ रहा है और आते ही डॉक्टर हाशमी को मेरे पास तुम्हारे हाथ मांगने के लिए भेजेगा। नहीं, सफ़िया पूरी जान से लड़ज़ड़ा गई। ममानी, ये क्या हो रहा है? आप इसे रोकिए। मेरा घर इसका गला बांध गया। बात अधूरी रह गई। सफ़िया वसीला खातून को घबरा गई। बेटी, इसमें ऐसी परेशानी की क्या बात है? मैंने इसे कहा था कि इस वक्त मैं बाज़ार में हूँ, वो मुझे आधे घंटे बाद फ़ोन करे। अभी इसका फ़ोन आएगा तो मैं इसे सारी बात खुलकर बता दूंगी। तुम्हारी शादी ताहिर से हो चुकी है। असल बात यही है कि इसे तुम्हारी और ताहिर की शादी के बारे में इल्म नहीं है। जब इसे पता चलेगा तो वो मामले को यहीं ख़त्म कर देगा। वो एक शरीफ ज़ादा है। मुझे इससे किसी गलत रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं है। तुम परेशान ना हो। अगर बात करना पड़ी तो मैं डॉक्टर साहब से भी करूँगी। बात मामूली नहीं है मुमानी। सफ़िया ने आंखें खुशक की और वसीला खातून को इस सारी गुफ्तगू के लबो-लबाब से आगाह कर दिया जिससे ताहिर के साथ सुहागरात की शुरावत हुई थी। आप बताइए, इसने आखिर में कहा। अगर ताहिर को मालूम हो गया कि सरमद मुझे पसंद करता है तो वो बात अधूरी छोड़कर होंठ काटने लगी। बेबसी और परेशानी ने इसका रंग रूप लम्हों में कमाल दिया था। तुम हौसले से काम लो बेटी, वसीला खातून ने इसकी हिम्मत बांधी।
اول تو یہ بات طاہر تک پہنچے گی نہیں، اسے کون بتائے گا، میں یا تم؟ اور سرمد بھی اس کے سامنے زبان کھولنے سے رہا۔ بلافرض ایسا ہو بھی گیا تو طاہر کو یہ سوچنا ہوگا کہ سرمد تمہیں چاہتا ہے، نہ کہ تم سرمد کو۔ یہ بات طاہر کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے مامونی۔ صفیہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اول تو ایسا موقع نہیں آئے گا بیٹی، اور اگر تو میں خود طاہر سے بات کروں گی۔ وسیلہ خاتون نے اسے تسلی دی۔ نہیں ممانی، ہرگز نہیں۔ صفیہ نے گھبرا کر کہا، یہ غضب نہ کیجیے گا، بات بگڑ جائے گی۔ میں خود ہی اس الجھن کو سلجھانے کی کوئی راہ نکالوں گی۔ آپ پلیز کبھی طاہر سے اس بات میں کوئی بات نہ کیجیے گا بیٹی۔ وسیلہ خاتون نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ تم کس مصیبت میں آ گئی؟ صفیہ نے اس کے سینے سے لگا کر آنکھیں موند لیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس وقت پاس تپائی پر پڑے فون کی بیل بجی۔ پیٹ سے چونک کر صفیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ وسیلہ خاتون بھی ادھر متوجہ ہوئی۔ اسکرین پر سرمد کا موبائل نمبر ابھر چکا تھا۔ اس بار اس نے موبائل کے بجائے گھر کے نمبر پر رنگ کیا تھا۔ ممانی گھبرا کر صفیہ نے وسیلہ خاتون کی جانب دیکھا۔ انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے خود سے الگ کر دیا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، صرف سننا، درمیان میں ہرگز بولنا نہیں۔ انہوں نے کہا اور چوتھی بیل پر وائس بٹن دبا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اب سرمد کی ساری گفتگو صفیہ بھی سن سکتی تھی۔ ہیلو آنٹی۔ وسیلہ خاتون کے ریسیور اٹھاتے ہی سرمد کی بیتاب آواز ابھری۔ ہاں سرمد بیٹا، میں بول رہی ہوں۔ انہوں نے بے جا سنجیدگی سے کہا۔ کوئی اضطراب یا پریشانی لہجے سے ہو نہ تھی، البتہ پیشانی پر ایک ہلکی سی شکن ضرور ابھر آئی تھی۔ جی آنٹی، میں آپ سے صفیہ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ سرمد کے لہجے میں اشتیاق کروٹیں لے رہا تھا۔ کہو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وسیلہ خاتون نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ آنٹی، تفصیل بات تو آپ سے ابو کریں گے۔ اس وقت تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابو کے پاس صفیہ کا میرے لیے ہاتھ مانگنے آئے تو وہ رکا تو وسیلہ خاتون کے ماتھے کی شکن ذرا گہری ہو گئی۔ انہوں نے صفیہ کی جانب دیکھا جو سرمد کی آواز صاف صاف سن رہی تھی، اور اس کا دل سینے میں یوں دھک دھک کر رہا تھا جیسے کوئی روڑی کاٹ رہا ہو، روڑی کوٹ کر رکھ رہا ہو۔ ہاں ہاں، رک کیوں گئے سرمد؟ بات مکمل کرو بیٹا۔ وسیلہ خاتون بولی۔ بس آنٹی، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس بات کا جواب تو میں بعد میں دوں گی بیٹا، پہلے یہ بتاؤ کہ صفیہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ ان کا لہجہ بڑا ٹھہرا ہوا تھا۔ آنٹی، ایک دم سرمد کی آواز میں اضطراب امڑ آیا۔ یہ تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ صفیہ مجھے پسند کرتی ہے، تاہم یہ جانتا ہوں کہ وہ مجھے ناپسند نہیں کرتی۔ پسند یا ناپسند کرنا ایک الگ بات ہے بیٹا، اور زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے کسی کو چن لینا اور بات ہے۔ تم صفیہ کو اس نظر سے دیکھتے اور پسند کرتے ہو، لیکن کیا اس نے کبھی بھی تمہیں اس نظر سے دیکھا اور اس کی کسی بات سے تمہیں ایسا ظاہر ہوا کہ وہ تم سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہے؟ ذرا سوچ کر جواب دینا بیٹا۔ نہیں آنٹی، سرمد نے صاف صاف کہا، صفیہ نے کبھی کوئی اشارہ بھی مجھے ایسا نہ کیا جس سے پتہ چلے کہ وہ مجھے اس حوالے سے پسند کرتی ہے۔ الحمدللہ، بے اختیار وسیلہ خاتون کے لبوں سے نکلا اور ان کے ماتھے کی شکن نے دم توڑ دیا۔ جی آنٹی، سرمد چونکا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے بیٹا۔ انہوں نے کھینچ کر صفیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا جو کسی ننھی بچی کی طرح ان کے پہلو میں سمٹ کر یوں بیٹھ گئی جیسے اسے پناہ گاہ میسر آ گئی ہے۔ جی، وہ جیسے کچھ بھی نہ سمجھا۔ تو بیٹا، اب بات صاف ہو گئی کہ تم یک طرفہ طور پر صفیہ کو پسند کرتے ہو؟ جی آنٹی، ایسا ہی سمجھ لیں۔ وہ ادب سے بولا۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے یہاں ہوتے ہوئے کیوں اس بات کو نہ چھیڑا بیٹا؟ ابو چاہتے تھے کہ میں MBA سے واپس کسی ایسی بات میں نہ الجھوں جو میری تعلیم میں رکاوٹ ڈالتی ہو آنٹی، اس لیے میں اب تک خاموش رہا۔ لیکن کیا تم نے ڈاکٹر صاحب پر اپنی پسند کا اظہار کیا؟ تم نے کبھی ڈاکٹر صاحب پر اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے؟ جی نہیں آنٹی، وہ صاف گوئی سے بولا۔ میں اس سے پہلے آپ کا آئندہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ان سے بات کروں، اور اگر مجھے اس رشتے پر اعتراض ہو تو؟ جی، سرمد جیسے بوچاک رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں آنٹی، تم نے بہت دیر کر دی بیٹا۔ وسیلہ خاتون کا لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ صفیہ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی، سرمد چونک کر بولا۔ کب آنٹی؟ اس مہینے کے آغاز میں، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ اوہ،
سرمد کے لہجے میں تاریکی سی چھا گئی۔ آنٹی وہ اس سے زیادہ کہہ نہ سکا۔ تم نے خود دیر کر دی بیٹا، اگر تم جانے سے پہلے اپنے ابو سے بات کرتے تو شاید تمہاری آج کی مایوسی جنم نہ لیتی۔ ہاں، یہ بات مجھے زندگی بھر میری جان سے کھیلتا رہے گی۔ آنٹی کاش میں دیر نہ کرتا، کاش۔ اس کی آواز ٹوٹ سی گئی۔ سرمد وسیلہ خاتون مضطرب سی ہو گئی۔ خود کو سنبھال لو بیٹے، ابھی تو زندگی کا بڑا طویل رستہ طے کرنا ہے۔ تمہیں تو جوان ہو، خوبصورت ہو، پڑھے لکھے ہو، تمہیں بہت اچھی شریک حیات مل سکتی ہے۔ نہیں آنٹی، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، یہ باب تو اب بند ہو گیا۔ مگر کیوں سرمد، ایسی مایوسی کیوں؟ آنٹی میں صفیہ کو پسند ہی نہیں کرتا، میں اس سے محبت کرتا تھا آنٹی، اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ میں آخری سانس تک اسے چاہتا رہوں۔ سرمد نے دل کا پھپلا پھوڑ دیا، اس کی جگہ کوئی اور لے لے، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے آنٹی۔ سرمد وسیلہ خاتون اس کے لہجے میں چھپے جذبات کو محسوس کر کے سو جان سے لرزا گئی۔ کچھ ایسا ہی حال صفیہ کا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ بس آنٹی، جو کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو اس سانحے پر میری زبان سے نکلے۔ اب آج کے بعد اس بارے میں کبھی کوئی بات نہ ہوگی۔ سرمد وسیلہ خاتون نے کہنا چاہا، اللہ حافظ آنٹی، کبھی لوٹا تو آپ کی قدم بوسی کو ضرور حاضر ہوں گا۔ آپ نے دعا کا وعدہ کیا ہے تو بس میرے لیے صرف یہ دعا کرتے رہیے گا کہ جیسے الوا نے مجھے اپنی لپٹ میں لے لیا ہے وہ کبھی سرد نہ ہونے پائے، مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی اس کی مہک آئے آنٹی۔ اللہ حافظ۔ سرمد نے رابطہ کاٹ دیا۔ وسیلہ خاتون کے لبوں پر اس کا نام بکھر کر رہ گیا۔ صفیہ گمسم ان کے پہلو سے لگی بیٹھی شاں شاں کی وہ آواز سن رہی تھی جو اس کے دماغ میں بگولے اٹھا رہی تھی۔ آہستہ سے انہوں نے ریسیور کریٹ پر ڈال کر وائس بٹن پش کیا اور سنگل کی ٹون نے دم توڑ دیا۔ صفیہ دھیرے سے سیدھی ہوئی، اپنے سستے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اٹھی پلٹی اور سن ہو کر رہ گئی۔ آپ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی سرگوشی آزاد ہو گئی۔ اس کی آواز پر وسیلہ خاتون نے بھی پلٹ کر دیکھا اور ان کے چہرے پر بھی صفیہ کی طرح سرسب پھیلتی چلی گئی۔ ان کی نگاہوں نے صفیہ کی نظروں کے مرکوز کو اپنی گرفت میں لے لیا تو بت بن کر رہ گئی۔ دروازے کے پیٹ سے ٹک لگے طاہر کھڑا تھا۔ کب سے کھڑا تھا کون جانے، اس کی آنکھیں بند تھیں اور لگتا تھا اس نے سب کچھ سن لیا ہو۔ صفیہ نے گھبرائی ہوئی ہرنی کی طرح وسیلہ خاتون کی جانب دیکھا اور وہ خود پریشانی کی انتہا سے گزر رہی تھی۔ اسے کیا دلاسا دیتی، تاہم ذرا دیر بعد وہ سنبھلی۔ ارے طاہر بیٹا، تم کب آئے؟ وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ آفس نہیں گئے کیا؟ دھیرے سے طاہر نے حرکت کی، رخ ان کی جانب کیا اور جیسے پورا زور لگا کر آنکھیں کھولی۔ سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ دونوں ہی گھبرا گئی۔ تم تو رات کو آنے والے تھے بیٹے۔ وسیلہ خاتون سے منہ سے بے تکی سی بات نکل گئی۔ رات؟ طاہر نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور اس کی اسپاٹ نظر ان کے چہرے سے ہٹ کر صفیہ پر آ جمی جو اسے وحشت زدگی کے لمحے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں دھڑکنا بھول سا گیا۔ رنگ زرد سے اب بالکل سفید ہو چکا تھا۔ لگتا تھا کسی نے اس کے بدن سے لہو کی ہر بوند نچوڑ لی ہو۔ رات تو کب کی آ چکی آنٹی، مجھے ہی پتہ نہیں چلا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ کیوں صفی؟ اس نے ایسے صفوں کے بجائے صفی کہہ کر پکارا تو صفیہ کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ سہرانے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکھڑائی اور صوفے پر گر پڑی۔ آپ اس کے ہونٹ ہلے، آواز نہ سنائی دی۔ اس کی سہمی ہوئی نظریں طاہر کے ویرانے چہرے سے الجھ کر رہ گئیں۔ بیٹھو بیٹے، وسیلہ خاتون نے سنبھال لیا۔ چلیں صفی۔ طاہر نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ صفیہ سے مخاطب تھا۔ صفیہ نے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے ساری جان سے حرکت کرنا چاہی اور بڑی مشکل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ٹانگوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ طاہر نے ہاتھ بڑھایا۔ صفیہ نے اپنا سرد اور بے جان ہاتھ اس کے تپتے ہوئے ہاتھ میں دے دیا اور کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کی جانب کھینچی چلی گئی۔ طاہر اسے لیے زندگی کے مرحوم قدم اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ وسیلہ خاتون کمرے کے وسط میں اجڑی کھڑکی خالی دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے ابھی بھی جیسے کوئی جنازہ باہر گیا ہو۔
وسیلہ خاتون کے گھر سے سلطان ولا تک کا سفر قبرستان جیسی خاموشی کے ساتھ طے ہوا تھا۔ صفیہ پر اس چپ نے ایک عجیب اثر کیا۔ اس کا دل دھیرے دھیرے قابو میں آ گیا۔ حواس میں ایک ٹھہراؤ نمودار ہوا اور گھر کے پورچ میں گاڑی رکی تو وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ رہی ہو کہ اس کا ضمیر صاف تھا، مطمئن تھا۔ موجودہ صورتحال میں اس کا دامن بالکل پاک تھا۔ طاہر سارا راستہ گم سم گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے صفیہ کی جانب دیکھا، نہ زبان سے ایک لفظ کہا۔ گاڑی کا انجن بند کر کے وہ اپنی طرف کے دروازے سے باہر نکلا۔ صفیہ بھی تب تک گاڑی سے اتر چکی تھی۔ طاہر نے گاڑی کی چابیاں 8-10 قدم کھڑے ڈرائیور کی جانب اچھالیں اور تھکے تھکے قدموں سے گم کر صفیہ کی طرف آ گیا جو اسے کی منتظر کھڑی تھی۔ طاہر کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل ایک بار پھر ہول گیا، تاہم اس نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہ ہونے دیا۔ طاہر نے اس کے شانوں پر بازو دراز کرتے ہوئے جیسے اس کا سہارا لیا۔ صفیہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے دائیں شانے سے لٹکتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاتھ تھامتے ہی وہ بڑی طرح گھبرا گئی۔ طاہر آگ کی طرح دھک رہا تھا۔ اس نے متواشہ نظروں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ طاہر کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور لگتا تھا اگلے چند لمحوں میں وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے طاہر کے بدن کا بوجھ صفیہ پر آ رہا تھا۔ اس نے سیف کو آواز دینے کا ارادہ کیا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے خود ہی طاہر کو سنبھال لیا اور حتی المکان سرعت سے اسے اندر لے آئی۔ سیڑھیاں چیونٹی کی رفتار سے طے کی گئی۔ پھر خوابگاہ میں پہنچتے ہی طاہر بستر پر گرا اور بے صورت ہو گیا۔ صفیہ نے اس کا جسم بستر پر ترتیب سے درست کیا اور ڈاکٹر ہاشمی کے ہاسپٹل فون کر دیا۔ 15 منٹ میں وہاں سے ڈاکٹر ہارون ایک نرس کے ساتھ آ پہنچے۔ صفیہ خاموش کھڑی ان کی کارروائی دیکھتی رہی۔ فوری طور پر بخار کا انجیکشن دے کر گلوکوز ڈرپ لگا دی گئی۔ دوا کی تفصیل نرس کو سمجھا کر ڈاکٹر ہارون صفیہ کے قریب آئے۔ مسز طاہر، اچانک بخار کا یہ اٹیک بڑا سیریس کنڈیشن کا حامل ہے۔ لگتا ہے مسٹر طاہر نے کوئی زبردست شاک برداشت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ آپ چاہیں تو دوسرے کمرے میں آرام کر سکتی ہیں۔ جاگنے کے لیے نرس موجود ہے، وہ مسٹر طاہر کی تمام کیفیت سے مجھے باخبر رکھے گی۔ میری ضرورت ہوئی تو میں آپ کے بلانے سے پہلے یہاں موجود ہوں گا۔ اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ جی کچھ نہیں، ہولے سے صفیہ نے کہا اور بڑی گہری نظر سے طاہر کی جانب دیکھا جس کا زرد چہرہ اس کا دل دبلا رہا تھا۔ تم مجھے اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر ہارون نے نرس کی جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ صفیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بستر کے قریب چلی آئی۔ نرس نے طاہر کی نبض چیک کی اور مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ بخار کم ہو رہا ہے، وہ جیسے خود سے بولی۔ یہ سن کر صفیہ کے سینے سے بوجھ سا ہٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اوپر دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہو۔ پھر پاس پڑی کرسی کو بستر کے مزید قریب کیا اور بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نظر بوڑھے سیف پر پڑی جو دروازے کے پاس سر جھکائے کھڑے تھا۔ ارے بابا، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ صفیہ کرسی سے اٹھی بیٹھی رہیے چھوٹی بی بی۔ سیف قریب چلا آیا۔ اس نے کچھ پڑھ کر طاہر کے چہرے کی جانب پھونک ماری اور دوائیا انداز میں چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ اللہ کرم کر دے گا، آپ گھبرائیے نہیں چھوٹی بی بی۔ سیف نے اسے اپنی بوڑھی آنکھوں سے تشویش کا پیغام دیتے ہوئے کہا۔ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ دعا کر رہے ہیں تو میں کیوں گھبراؤں گی بابا، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بابا، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ ہاں، ان سے پوچھ لو۔ صفیہ نے نرس کی طرف اشارہ کیا۔ میرا نام شمیم ہے میڈم، نرس نے صفیہ کو بتایا۔ پھر سیف کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی 12 بجے ہیں بابا، میں 1 بجے کھانا کھاؤں گی۔ جی بہتر، سیف کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر سے شام ہوئی اور شام سے رات۔ اس دوران ڈاکٹر ہارون کو نرس شمیم نے 2-3 بار طاہر کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر بخار کا زور ختم ہو گیا تھا، ہم ابھی پوری طرح اترا نہیں تھا اور طاہر ہوش میں بھی نہ آیا تھا۔ صفیہ اس بات سے متفکر ہوئی تو نرس نے اسے بتایا کہ طاہر کو گلوکوز ڈرپ میں نیند کا انجیکشن دیا گیا ہے، اب یہ خونگونی اس کی باعث ہے۔ رات کے 10 بجے تو شمیم نے ڈاکٹر ہارون کو ایک بار پھر طاہر کی حالت سے موبائل پر آگاہ کیا اور بتایا کہ بخار ٹوٹ گیا ہے، اب ٹمپریچر نارمل ہے۔ ڈاکٹر ہارون نے اسے ہدایت کی کہ دوسری گلوکوز ڈرپ میں انجیکشن لگا دی جائے، صبح تک اسے ابھی مزید نیند کی ضرورت ہے۔
مسز طاہر سے میری بات کرواؤ، ڈاکٹر ہارون نے کہا تو شمیم نے موبائل صفیہ کو تھما دیا۔ ڈاکٹر صاحب بات کریں گے۔ مبارک ہو مسز طاہر، بخار ٹوٹ گیا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ سب اللہ کے کرم اور آپ کی کوشش ہے۔